سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کسی اور مدینہ کی مسجد میں جا کے نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اس مسجد کے بارے میں خلاف ہے کہ وہ مسجد کون سی تھی۔ بعض کے نزدیک وہ بنو سلیمہ کی مسجد تھی، جس کو آج کل مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک مسجد بنی حارثہ تھی، جسے مسجد الدرع بھی کہا جاتا ہے، جو احد کے قریب واقع ہے۔ تو بہرحال وہ کسی دوسرے قبیلے کی مسجد تھی۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا وقت جو ہے وہ عمومی طور پہ اب عشاء کافی لیٹ ادا کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں جا کے نماز پڑھاتے تھے۔ تو ایک بار انہوں نے نماز پڑھائی اور عشاء کی نماز میں انہوں نے سورۃ البقرہ کی جو ہے وہ تلاوت شروع کر دی۔ تو ایک صحابی جو ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو وہ سارے دن کی محنت مزدوری وغیرہ سے تھکے ہوئے تھے، تو وہ انتظار کرتے رہے، لیکن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرات ختم نہیں کی، تو انہوں نے نماز توڑی اور سائڈ پہ ہو کے الگ سے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو اب جب انہوں نے الگ سے نماز پڑھی تو معاذ بن جبل نے جب نماز ختم کی تو ان کو جو ہے کچھ برا بھلا کہا، اور بعض احادیث کے مطابق ان پہ نفاق کا الزام لگایا۔ تو اگلا دن ہوا تو وہ بھی اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے یہ سارا معاملہ رکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شدید غضبناک ہوئے، اور یہاں تک کہ جیسے کہ آگے یہ الفاظ موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افتان انت یا معاذ، کیا معاذ کیا تم فتنہ برپا کرنے والے ہو، یا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو؟ تو مقصود کیا تھا کہ ایک تو اس میں فقہ سکھلا دی امام کے لیے، کہ امام کی فقہ کیا ہے کہ وہ اپنے نمازیوں کے مطابق جو ہے وہ قرات کرے۔ اگر تو آپ کے نمازی جو ہیں، مثال کے طور پہ اگر آج کل کے ہم حالات کا جائزہ لیں، تو اگر کوئی آدمی جو ہے وہ شہر کی مسجدوں میں امام ہے، تو وہاں پہ وہ عشاء کی لمبی قرات کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایسا امام جو کہ کسی گاؤں وغیرہ کی مسجد میں ہے، جہاں پہ لوگ دن کے وقت جو ہے وہ محنت مزدوری کرتے ہیں اور رات کو جلدی سوتے ہیں اور تھکے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جو ہے وہ قرات کو مختصر کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو صورتیں کہیں وہ کون کون سی تھیں، تو آپ نے وقت لمعاذ، آپ نے معاذ بن جبل کے لیے جو ہے یہ صورتیں مقرر کی، یا ان کو اس کے یہ پڑھنے کا حکم دیا، اور وہ کون سی تھیں؟ والشمس وضحاها سبح اسم ربک الاعلی اور واللیل اذا یغشی، یعنی کہ تقریباً جو 30ویں پارے کے نصف کی صورتیں ہیں، جو تقریباً آدھے صفحے سے کچھ زیادہ صورتیں ہیں لمبائی میں، تو ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کو حکم دیا۔ وَنَحْوِهَا وَلِهَذَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ قِرَأَتُهُ فِيهَا بِالْبَقَرَةِ وَقَالَ لَهُ فَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذ، اور اس طرح انہوں نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ حکم دیا کہ وہ سورۃ البقرہ کی قرات عشاء کی نماز میں نہ کریں۔ تو کیا پتہ چلا کہ عشاء کی نماز میں متوسط قسم کی قرات ہوگی، بہت طوالت والی قرات نہیں ہوگی۔ اور اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ آپ کو کبھی اتنا غضبناک نہیں دیکھا جتنا آپ اس دن غضبناک ہوئے۔ اور پھر یہ کن صحابی پہ غضبناک ہو رہے ہیں؟ معاذ بن جبل، جن کو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل قیامت کے دن علماء کا جو لواء ہے، جو ان کا جھنڈا ہے، وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوگا۔ اور پھر خود کہا کہ میری امت میں سب سے زیادہ حلال اور حرام کا علم رکھنے والا معاذ ہے۔ پھر یہاں تک کہا کہ واللہ انی لاحبک یا معاذ، کیا معاذ اللہ کی قسم میں تم سے جو ہے وہ بلا شبہ تم سے جو ہے میں محبت کرتا ہوں۔ تو انہی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ ڈانٹ رہے ہیں کہ تم نے نماز کے لیے لوگوں کو جو ہے مشکل میں ڈال دیا۔ تو اس سے یہ فقہ سمجھ آئی کہ امام کو نمازیوں کے مزاج کے مطابق چلنا چاہیے، یا پھر نمازیوں کا مزاج آہستہ آہستہ بدلنا چاہیے، تاکہ وہ جو ہے وہ لمبی قرات کے، یا تھوڑی اگر قرات باقی مساجد کے مقابلے میں لمبی ہوتی ہے تو وہ اس کے عادی ہوتے ہیں۔